اب اس پر جو ہے وہ ایک بات اس نے کہی. اب ہر شخص نے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ جب ان کے سامنے ایسی کوئی بات آئی تھی وہ فوراً کہتے کہ نہیں اٹس امپاسبل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایسا کام نہیں کر سکتی. یا حضرت عائشہ بھی, یعنی ان کا کریکٹر جانا پہچانا تھا. یعنی آدمی جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنے کردار سے. کوئی آپ کا بہت ہی اچھا دوست ہوگا جس کو آپ جانتے ہیں اور آپ کا دل یہ گواہی دے گا کہ نہیں یہ شخص ایسا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں کوئی بات آئے گی تو دونوں طرح سے ہوگا. اگرچہ وہ پاسبلٹی ہے اپنی جگہ پر کہ شاید اب وہ پٹری سے اتر گیا ہو, گمراہ ہو گیا ہو, لیکن ایک گواہی دے گی یار اس نے, میں نے 10 سال میں اور وہ ایک کمرے میں رہے ہیں, میرا روم میٹ رہا ہے, ہم 20 سال اکٹھے پڑھے ہیں, آئی ڈونٹ بلیو کہ ہی ہیز ڈن اٹ. تو اسی طرح ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں بالفعل. اب اس پہ یہاں تک ہوا کہ بات جو ہے بہت زیادہ پھیل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آ گئی اور اس پر ردے جو ہیں باتیں ہوئی چلی جا رہی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے کو موقوف کیا. اور تقریباً ایک مادہ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنا اس میں سارا ورڈکٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر ہی سنا دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ جو ہے باقی نہ رہے, کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکل جائے کہ جو خلاف واقعہ ہو. ہاں, وہ فرماتے ہیں وہ جو صحابی جو پیچھے سے آئے تھے وہ تھے صفوان بن معطل, جو آخر شب کو لشکر کے پیچھے آرام لینے کے لیے اتر پڑا تھا. صبح کے وقت چلا, جب میری منزل کے قریب پہنچا تو میری نسبت خیال کیا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے. وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا, کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا. میں نے چادر سے گھونگھٹ نکال لیا اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ نہ تو اس نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے اس سے کوئی بات کی. اب یہ اصل ہے کہ ایک حادثہ ہوا, وہ پیچھے رہ گئی, لیکن اب اس پر اگر ایسے ہی موقع پر شریعت کی اب فردر وائلیشن کیا ہوتی, اس حد تک تو ہو گیا معاملہ کہ پیچھے رہ گئی ٹھیک, لیکن اب اس میں اگر اس میں گفتگو شروع کر دی جائے اور ان کا حال احوال لمبا چوڑا دریافت کرنا شروع کر دیا جائے گا تو یہاں فتنے کا آغاز ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ وضاحت کر رہی ہیں کہ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی صفوان بن معطل نے, نہ میں اس سے کوئی بات کی, بجز انا للہ و انا الیہ راجعون کے جو اس نے سواری کے بٹھاتے وقت کہا تھا. پھر اس نے سواری کا اگلا پاؤں دبایا تو میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ میری سواری کی باگ ہاتھ میں لے کر چلا یہاں تک کہ ہم لشکر میں جا پہنچے, اور اس وقت ٹھیک دوپہر تھی. پھر میرے بارے میں جو افطرا پردازی کی گئی سو کی گئی اور جو ہلاک ہوا سو ہوا. اس طوفان اٹھانے میں جس نے سب سے بڑا حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی تھا. اس کے بعد ہم مدینے آئے اور وہاں آ کر مہینہ بھر میں بیمار رہی. لوگ میرے بارے میں تذکرے کرتے تھے لیکن مجھے کچھ خبر نہ تھی. البتہ مجھے ایک بات سے شک ہوتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لطف و التفات نہیں فرماتے تھے جو بیشتر میرے ایام علالت میں فرمایا کرتے تھے. اب جو تشریف لاتے تو سلام کرنے کے بعد صرف اتنا پوچھتے کہ تمہارا حال کیسا ہے. اس سے مجھے ایک شبہ تو ہوتا لیکن افطرا پردازوں کے بہتان و شرارت کی مطلق خبر نہ تھی. اس حالت میں میں بہت نقی ہو گئی. ایک رات جو قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی تو مسطح کی ماں میرے ساتھ تھی. اتفاق سے اس کا پاؤں لڑکھڑایا تو اس نے کہا کہ تیس ہو مسطح, یعنی مسطح ہلاک ہوتا ہے سا مسطح یعنی مسطح ہلاک ہو. میں نے کہا کہ اگر ایسے شخص کو بددعا کیوں دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا. اس نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ اس نے کیا افطرا پردازی کی ہے. میں نے کہا نہیں, تم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ اس نے کہا ہے. تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا. اس کو سن کر مجھے رنج ہوا. ایک تو پہلے ہی بیمار تھی, یہ کیفیت سن کر رنج پر رنج ہوا. جب میں لوٹ کر اپنے گھر آئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا حال پوچھا. میں نے کہا اگر آپ اجازت بخشیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں. میرا مطلب یہ تھا کہ وہاں جا کر اس خبر کی نسبت یقین حاصل کروں. آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے ہاں چلی گئی. وہاں میں نے والدہ سے پوچھا کہ لوگ کیا تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, تم کچھ خیال نہ کرو. اس جواب سے میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں رات بھر روتی رہی. ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے میں بہت دیر ہو گئی تو آپ نے مشورہ لینے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا.
اسامہ نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں، ہمیں ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ رہے علی ابن ابی طالب، اب یہ سوچئے کہ ان دونوں کو کیوں بلایا؟ اب یہ دونوں گھر کے آدمی تھے نا، یعنی وہ میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ میرا روم میٹ رہا ہے تو اس کے بارے میں میں کو رائے جو ہے وہ صحیح قائم کر سکتا ہوں۔ حضرت علی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی ان کے والد کے گھر میں۔ اب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی کے ولی کون تھے؟ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت زید کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید۔ تو گھر کے جو دو نوجوان تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ یو آر آلموسٹ دی ممبر آف مائی فیملی، ٹھیک ہے نا، پردے کے احکام تو پہلے نہیں تھے، تو تم زیادہ زیادہ اس کے بارے میں کوئی رائے جو ہے دے سکتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا ان دونوں کو کیوں پوچھا، ورنہ نارملی جیسی بات ہے وہ بڑوں سے کی جاتی ہے، چھوٹوں سے نہیں کی جاتی۔ یہ دونوں چھوٹے تھے، لیکن سوال یہ کہ کیوں پوچھا ان سے؟ اس لیے کہ یہ دونوں گھر کے آدمی تھے۔ علی ابن ابی طالب، رہے علی ابن ابی طالب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، یعنی آپ کو اور بہت سی بیویاں جو ہے مل سکتی ہیں، اب یہ تنگی نہیں کی، یہ اشارہ تھا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں سے وہ کھردرا پن جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی آگے جا کر کیا کچھ ہوا اسلامی تاریخ کے اندر اس کا بیس یہاں سے بن رہا ہے۔ تو نے کہا کہ اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی، عورتیں اور بہت ہیں، اگر آپ لونڈی یعنی بریرہ سے دریافت فرمائیں۔ وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ غلام تھی حضرت بریرہ، وہ بھی اسی گھر میں رہیں۔ اگر آپ بریرہ سے دریافت فرمائیں تو وہ سچ بیان کر دے گی۔ آپ نے بریرہ کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر عیب لگاؤں، وہ تو ایک سیدھی سادی اور بھولی بھالی نوعمر لڑکی ہے۔ یہ سن کر آپ اسی روز خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس شخص کے مقابلے میں جس کے سبب مجھے میرے اہل و عیال کے معاملے میں اس قدر ایذا پہنچی ہے، کون میری مدد کرتا ہے؟ یعنی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں۔ اور پھر اس پر ہنگامہ ہوا مسجد نبوی میں، جو تاریخ کے بڑے تلخ واقعات ہیں کہ اوس اور خزرج کے درمیان تلواریں نکل آنے والی تھی عنقریب۔ اس نے کہا کہ جی وہ اگر ہمارے قبیلے میں سے ہے تو بتائیے ہم اسے قتل کر دیں، اگر ان میں سے ہے تو ان کو کہہ دیجئے۔ انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہمارے میں سے ہے، زیادہ تم شیر بننے کی کوشش کر رہے ہو، اسی پر جو ہے تو تکار ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر سے نیچے اتر آنا پڑا اور ان کے درمیان بچ بچا کروانا پڑا۔ اب یہ وہ حقائق تھے جو وہاں پر پیش آئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے رونے کا یہ حال تھا کہ میرے والدین خیال کرتے تھے کہ رونا میرے کلیجے کو پھاڑ کر ہی رہے گا۔ اسی اثنا میں میں نے ایک دن دونوں میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت میرے پاس آئی اور وہ بھی بیٹھ کر میرے ساتھ رونے لگی۔ ابھی ہم رو ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جب سے لوگوں نے میرے بارے میں وہ کہا جو کہا، آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور آپ پر میری شان میں کچھ وحی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ بیٹھ گئے تو خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اے عائشہ تمہارے بارے میں ایسی بات مجھ تک پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تمہاری اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو، کیونکہ بندہ جس وقت اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے رجوع فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب آپ بات ختم کر چکے تو میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی آنکھ سے نہیں نکلتا تھا۔ پھر میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بخدا میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے خود ہی کہا، حالانکہ میں ایک نوعمر لڑکی تھی اور قرآن بھی بہت سا نہیں پڑھا تھا، کہ جو قصہ آپ نے سنا ہے وہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ اس کو باور کر چکے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لیکن اگر میں بری ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ
اس کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر اس کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ اس کو مان لیں گے، آپ اس کو مانیں گے نہیں، آپ اس کو مان لیں گے۔ سو اللہ کی قسم وہی بات کہتی ہوں جو یوسف نے باپ سے کہی تھی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ لیٹی اور میں یقین کرتی تھی کہ چونکہ میں بری ہوں اس لیے ضرور اللہ تعالیٰ میری برات فرمائے گا، لیکن میں یہ خیال نہیں کرتی تھی کہ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، کیونکہ میں اپنی شان کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اپنا کلام نازل فرمائے گا جو ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ البتہ یہ امید ظاہر کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا۔ سو خدا کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما تھے اور وہاں سے تشریف نہیں لے گئے تھے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، اور نزول وحی کے وقت جس طرح آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اسی طرح اس وقت آپ کے بدن اطہر سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جب وہ حالت رفع ہو گئی تو آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، اور پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرمائی ہے۔ جب اللہ نے حضرت عائشہ کی برات میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے 10 آیتیں نازل کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ واللہ میں آئندہ مصطح کو کچھ خرچہ نہیں دوں گا۔ مصطح حضرت ابوبکر کے عزیزوں میں سے تھے اور غریب تھے، حضرت ابوبکر ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے، لیکن اتفاق سے اس بہتان کے تذکرے میں وہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ مصطح کو خرچہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت کا کہ جو ان آیات کے پیچھے ہے۔ اب ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ساری پکچر جو ہے وہ پورے طور پر واضح ہو جائے گی۔ فرمایا ان الذین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب علیم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ پر مہربانی اور رحمت کا معاملہ نہ فرماتا تو لمسکم فیما افضتم فیہ، تو جس کام میں تم منہمک ہو گئے تھے اس پر اللہ تعالیٰ تم پر ایک بہت بڑا عذاب بھیج دیتا، یعنی تمہیں ایک بہت بڑا عذاب آن چھوتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے، وتقولون، اور کہتے تھے، بافواہکم، اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ من علم، جس بات کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے تھے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور یہ آج بھی بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر ہوئی تھی تو بہت بڑی بات تھی۔ کسی بھی پاک باز عورت پر اس طرح کی تہمت لگانا آج بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور اللہ پر وہ بات بہت بڑی تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَا، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے ایسی کوئی بات سنی تھی تو تم کہتے کہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، ہمیں زیبا نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات اپنی زبان پر لائیں۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو کوئی کھلا بہتان معلوم ہوتا ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ پھر کبھی تم ایسی حرکت نہ کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی پھر کبھی یہ کام نہ دہرانا اس جیسا۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی عام ہو جائے، شائع ہو جائے، یہ لفظ شائع جو ہے وہ اسم فاعل بن گیا، تو ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، جنہیں اچھا لگتا ہے کہ بے حیائی شائع ہو، بے حیائی پبلک ہو، فی الذین آمنوا، اہل ایمان کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جائے تو اس میں جو جب تک 4 گواہ نہ آئیں
اس وقت تک تو اس کو وہیں پر دبا دیا جائے، اور اگر دو گواہ ہوں یا 3 گواہ ہوں، چوتھا گواہ نہ ہو، تو اس وقت بھی وہ 3 گواہ جو اس کو اپنی زبان پر لائیں گے چوتھے گواہ کے بغیر، انہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ تو جب یہ سچویشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ جو سکینڈلز جو ہے اخباروں کی زینت بنتے ہیں اور اس پر اخبارات بکتے ہیں، اور جس طرح سے وہ ٹیلی ویژن کے اندر اس کا تذکرے ہوتے ہیں، پھر یہ چیزیں جو فحاشی کو پھیلانے کا باعث بنتی ہیں، ان کا آپ سے سدباب ہو جائے گا۔ تو بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کہ فحاشی شائع ہو، فحاشی پبلک ہو، فحاشی عام ہو، اہل ایمان کے اندر لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان میں پڑتے، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اب یہ ساری جو فحاشی کا جو ہے شائع ہونا، اس کے پیچھے اصل قوت کون سی ہے؟ وہ سورہ اعراف یاد کیجئے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں کہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہارے لباس اترواتے ہوئے اور تمہاری شرمگاہیں ایکسپوز کرتے ہوئے، جیسے اس نے نکلوایا تھا تمہارے آباء و اجداد کو جنت سے۔ اب یہ سارا کا سارا فتنہ جو ہے، یہ ساری جو پورنوگرافی ہے، اور یہ سارے پورنوگرافی تو خیر بڑی ایڈوانس چیز ہے، اس سے پہلے بھی جو کچھ ہے، جسم کو اتارنا، تھوڑا تھوڑا جسم کو ایکسپوز کرتے چلے جانا، اور اس میں اشتہا پیدا کرنا اس ساری بات کے لیے، کہ جس سے مردوں کے اندر اشتہا پیدا ہو کہ وہ بہت زیادہ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور کسی وقت وہ جذباتی ہوگا کوئی حرکت کر گزریں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس بے حیائی کو شائع کرنا، اس بے حیائی کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، اور یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے۔ تو اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے قدموں پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی اتباع کرتا ہے شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء، تو وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور منکر کر، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہو سکتا کبھی بھی، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل ہیں، اب وہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں اس کی مدد نہیں کیا کروں گا اپنے اس عزیز کی، اب اس کی طرف بات آ رہی ہے، اور نہ قسم کھائیں تم میں سے فضل والے، تم میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، صاحب ثروت لوگ، وسع اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ آئندہ نہیں دیا کریں گے اقربا کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین، مہاجروں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والیعفوا والیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور چشم پوشی کریں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، بڑی پیاری بات کہہ دی کہ جب انسان بہت زیادہ جو ہے کسی کو معاف کرنے کے معاملے میں بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ توجہ دلاتا ہے اس چیز کی طرف، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ یہ انسان کی عجیب نفسیات ہے کہ انسان جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، لیکن جب اپنے چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ہمیشہ ان سے پرفیکشن کی امید رکھتا ہے، اور ذرا کسی سے تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جائے، اپنے سبارڈینیٹ سے، اپنے بچے سے، اپنی بیوی سے، ان کو کبھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس پہ ایک دم جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا تم نہیں چاہتے، الا تحبون، کیا تمہیں پسند نہیں ہے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، یعنی اللہ کی بخشش چاہتے ہو تو تم بھی اپنے چھوٹوں کو معاف کیا کرو، بخشا کرو۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک وہ لوگ کہ جو بے خبر پاک دامن عورتوں پر، مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔
یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کرتوتوں کے باعث، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہاں دین بدلے کے معنوں میں ہے الحق، پورا پورا، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تعالیٰ تو حق المبین ہے، ظاہری حق ہے، یعنی پورے پورے حقوق کو ادا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ پاک خبیث عورتیں، ناپاک عورتیں خبیث اور ناپاک مردوں کے لیے ہوں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوں، والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک اور مردوں کے لیے ہوں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوں، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ ان بدگوئیوں سے بری ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اب اس سے گھر کے اندر جو احکام ہیں سطر کے، اب ان کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو گیا، اس کے لیے بنیاد بنا لی گئی۔ اب اس رکوع میں چونکہ آغاز ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تو یہاں جو بھی احکام آگے آئیں گے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ گھر کے اندر کے احکام ہیں، گھر سے باہر کے احکام نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا انہیں بڑے کنفیوز ہوئے ہیں کہ پھر سطر کہاں ہے اور حجاب کہاں ہے، وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے، ان دونوں کے درمیان تقسیم نہیں کر سکے، ان کے درمیان فرق جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ سطر وہ حصہ ہے انسان کا کہ جس کو ہر صورت میں چھپانا لازم ہے، ماں سوائے شوہر کے لیے وہ بیوی پر کھول سکتا ہے، یا بیوی کے لیے کہ اس کو اپنے شوہر پر کھول سکتی ہے۔ جسم کے وہ حصے کہ جو اپنے شوہر اور بیوی اور وائس ورثہ کے علاوہ کسی اور پر نارملی نہیں کھولے جا سکتے، وہ سطر کہلاتے ہیں۔ اب میں یہ نارملی کیوں کہا، اب اس میں اب نارملٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑی جو اب نارملٹی ہے وہ علاج ہے، انسانی جان، اس کی حفاظت۔ علاج کے سلسلے میں ضرورت پڑے تو اس میں وہ ایک ایکسیپشن ہے، یا عدل کے سلسلے میں اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس میں عدل کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کسی گواہی کے لیے یا کسی کوئی چارج آیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وونڈ جو ہے اس کو اسیس کرنا، اس کو دیکھنا، وہ ایک ضرورت کی حد تک، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو سارا کا سارا جو ہے وہ سمجھ لیا جائے کہ اب چونکہ یہ معاملہ شروع ہو گیا اب اس پہ کوئی پابندی سرے سے رہی نہیں، تو اس حد تک نہیں، بلکہ جس حد تک وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہو تو اس کے اندر ایکسیپشن جو ہو سکتی ہے۔ باقی نارملی یہ جسم کے حصے جو ہیں وہ شوہر اور بیوی کے درمیان صرف کھل سکتے ہیں اور کسی کے لیے وہ نہیں کھولے جا سکتے۔ جیسے کل ہم پڑھ کے آئے ہیں یا مل کے یمین ہو کہ والذین ھم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کوئی ایکسیپشن نہیں۔ اب مرد میں یہ سطر جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کے فرمودات سے اور صحابہ کے تعامل سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کا سطر جو ہے اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، کہ یہ سطر جو ہے وہ مرد کسی بھی صورت میں کسی اور کے سامنے نہیں کھول سکتا، جبکہ عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے، صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یہ وہ کھول سکتی ہے، البتہ گھر کا کام کرتے ہوئے گھر کے اندر، یعنی کام کرتے ہوئے اننیسیسری نہیں، فرض کیجیے اس نے آٹا گوندنا ہے، آٹا گوندتے ہوئے اس کو تھوڑا سا بازو جو ہے تھوڑے سے اوپر چڑھانے پڑ گئے جس سے کلائی سے اوپر بھی کچھ حصہ ننگا ہو گیا، یا گھر کے اندر وہ فرش دھو رہی ہے تو تھوڑی سی اس کے تخنا جو ہے وہ بھی ننگا ہو گیا، تھوڑی سی پنڈلی بھی ننگی ہوگی، لیکن گھر کے اندر جہاں کون ہوں گے؟ صرف اس کے محرم ہوں گے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو یہ سطر ہے۔ تو اب اس کے آگے جا کر اس رکوع میں سطر کے احکام آئیں گے، لیکن اس سے پہلے گھر کے اندر کسی بھی گھر میں داخلے کے لیے قرآن مجید کی ابدی ہدایت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔
اے ایمان والو مت داخل ہونا ایسے گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں، حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ تم انس پیدا کر لو، یعنی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی واقفیت ہو، کوئی انس ہو، کوئی جان پہچان ہو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج لو۔ اب سلام جو ہے یہ بھی سمبل ہے نا کہ سلامتی، کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، سلامتی کے ساتھ انسان کسی گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی نیت میں خرابی ہو کسی بھی پہلو سے کہ انسان ان کا مال کھانا چاہتا ہو یا ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا چاہتا ہو تو سرے سے گھر میں داخل ہونے ہی کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ تم انس پیدا کر لو، جان پہچان ہو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم رہنے والوں پر اس گھر کے سلام بھیج لو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت قبول کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم اس میں داخل نہ ہونا، حتیٰ یُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی آپ کو صاحب خانہ نے خود چابی دے دی یا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ اس گھر میں جا کے لے لو، تو پھر تم اس گھر میں داخل ہو سکتے ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اب یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کسی گھر جاؤ تو جا کر 3 دفعہ دروازے پر سلام کرو۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں تو سنگل روم اپارٹمنٹ ہوتے تھے، اپارٹمنٹ بھی نہیں بلکہ سنگل روم ہی حجرات ہوتے تھے، حضور کے حجرات تھے، کمرے، تو یہیں صاحب خانہ اندر کمرے کے اندر ہیں، آپ باہر گئے تو آپ نے سلام کیا تو سلام سن لیا، اور اگر ہیں گھر ساؤنڈ پروف یا وہ گھر ہیں پورے بنگلو تو وہاں تو آپ لاؤڈ اسپیکر پر بھی سلام کریں گے تو شاید ان کو سنائی نہیں دے گا، تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، آپ کال بیل بجائیں، تو وہی 3 دفعہ آپ کال بیل بجا دیں، 3 دفعہ میں جواب آ جائے تو ٹھیک، اور اگر جواب نہیں آتا تو بغیر کسی ملال کے، بغیر کسی دل میں کوئی قدورت رکھے ہوئے کہ کیوں مجھے اٹینڈ نہیں کیا، ظاہر ہے کہ آپ نے اپائنٹمنٹ تو پہلے لی نہیں ہوئی تھی، تو اب صاحب خانہ کا حق ہے کہ وہ چاہے تو آپ کو ریسیو کرے، چاہے تو آپ کو ریسیو نہ کرے۔ اگر کہا جائے لوٹ جاؤ، یا تمہارے سلام کا جواب نہ دیا جائے، یا 3 دفعہ میں آپ نے بیل بجائی تو آپ کو رسپانس نہیں ملا، تو بڑے ہی اکرام کے ساتھ وہاں سے واپس آ جاؤ۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، مسکونۃ، ان گھروں میں داخل ہونے میں جہاں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، ہاں تمہارا اس میں کوئی سامان پڑا ہوا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی کس نیت سے تم اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اب آئے وہ ستر و حجاب کے احکام باری باری، پہلے مردوں کے لیے پھر عورتوں کے لیے۔ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہے، زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، یعنی یصنعون یہ صنعت سے نا، پروڈکشن، جو کچھ بھی وہ پروڈیوس کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب سے یقیناً باخبر ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہاں نظر جھکانے کا حکم کہاں دیا گیا ہے؟ گھر کے اندر۔ اب گھر کے اندر ہوں گے کون؟ صرف محرم عورتیں ہی ہوں گی نا، اپنی بیٹی ہوگی، ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، بھانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھی، ساس، یہی ہوں گے نا۔ تو جہاں وہ محرم ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہاں بھی حکم کیا ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ یہ حکم کیوں ہے؟ بار بار اس دورہ ترجمہ قرآن میں آپ کو نوٹ کروا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے بے پناہ اٹریکشن رکھی، اور اگر اپنے محرم پر بھی انسان جو ہے وہ نظر کی احتیاط نہیں کرے گا تو وہاں بھی ایک اندیشہ ہے، ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں واقعات، وہاں بھی ہو جاتے ہیں، یہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ جہاں بے احتیاطی ہوگی، اور خاص طور پر ایک خاص معاملے میں بے احتیاطی جس کا آگے ذکر آئے گا،
اس معاملے میں بے احتیاطی جو ہے وہ انسان کو بہت دور تک لے جا سکتی ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر بھی اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اپنے گھر میں انسان نے اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، کوئی چیز ڈھونڈنی بھی ہے، تلاش کرنی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت وہ نظر نیچی رکھے گا تو اپنی جو الماری ہے اس کے اوپر بھی کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو وہ نیچے منہ کر کے کرے گا، نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب بھی جو خواتین گھر کے اندر ہیں ان کے ساتھ وہ کوئی معاملہ کر رہا ہے تو ان پر جو سٹیئر نہیں کرے گا، ان پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کی طرف، ان کے جسم کے اعضاء کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھے گا۔ یہ اس سے بالکل مراد ہے، واضح۔ قل للمؤمنات، اب ارشاد ہوا اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی، یغضضن من ابصارہن۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے یہاں اس مقام پر کہ یہاں دونوں میں کل کہا گیا ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی پہلی آیت کے اندر میں بھول گیا کہ گھر کے اندر مرد جو ہے وہ اتنا فرینک ہو کر نہ بیٹھے اپنے گھر کے اندر بھی، جس سے اس کا سطر ننگا ہو جائے۔ یعنی عام طور پر جو ہے وہ مرد گھر میں اگر بیٹھا ہے تو نکر پہن کے بیٹھا ہے تو بھی سطر ننگا ہے۔ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ گھر کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر بھی یہ مینرز کے خلاف ہے اور شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یا اس نے پاجامہ یا شلوار پہن رکھی ہے اور بڑی احتیاطی کے ساتھ وہ بڑا ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو ازار بند ہے وہ اس کی ناف سے نیچے ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی۔ اب یہ سطر کے حصے ہیں جن میں باقاعدہ جو ہے اللہ کا حکم ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ اگر ہم اس میں ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، باقاعدہ واز کرتے ہوئے، ریلیکس ہو کے نہیں۔ انسان لیٹا بھی ہوا ہے، سویا بھی ہوا ہے، تو اگر وہ تہمت باندھ کے سوتا ہے، اگر اس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے جو ہے وہ اپنی آپ کو کنٹرول کر سکے، تو وہ لباس نہ پہنے، ایسا لباس پہن کے سوئے کہ اگر کہیں اس کا چادر جو ہے اوپر سے اس کا لحاف جو ہے اتر بھی جاتا ہے تو کوئی اس کے شرمگاہ جو ہے کسی طرح سے جو اس کا سطر ہے وہ ایکسپوز نہ ہونے پائے۔ تو اس کا خاص اہتمام کرنا یہ اس آیت کی اصل منشا ہے۔ اس کے بعد وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن وَیحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی اپنا صدر جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اٹریکشن کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اب یہ جو عورت کے، اب مرد کے سلسلے میں کسی زینت کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک اصول ہے کہ جو بھی ان کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے جسم کا، بس وہ ڈھانپا ہوا ہو تو تقاضا پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رکھی، بلکہ جتنا وہ کپڑے اتار کر جو ہے وہ کھڑا ہوگا تو عورت جو ہے اس کو بدا لگے گا، عورت کی نظر میں وہ اس کو نامناسب محسوس ہوگا، جبکہ وائس ورثہ ہے معاملہ، عورت جتنا جو ہے اپنے جسم کو ایکسپوز کرے گی اتنا ہی مرد کے لیے اس کے اندر اٹریکشن ہے۔ تو لہذا یہاں پر اب اس کو واضح کیا جا رہا ہے اٹریکشن کو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ایک نمبر ایک اپنے سطر کی حفاظت کریں، نمبر دو اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، نمبر تین وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور مت ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب زینت کا ظہور کس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ لباس تو بظاہر پہنا ہوا ہے لیکن وہ چست لباس پہن لیا ہے، اور خاص طور پر جسم کے بعض حصے جن کے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، ان میں سے ایک تو خاص طور پر اس کا ذکر علیحدہ آئے گا بعد میں، الا ما ظہر، اب عورت تو سراپا زینت ہے تو کچھ نہ کچھ تو زینت کا اظہار ہو ہی جائے گا، لیکن جس حد تک ہو سکے، ایکسپٹ دا ون وچ از اناوائڈیبل، الا ما ظہر، جو ظاہری ہو، یعنی جو اناوائڈیبل ہے اٹریکشن کا حصہ وہ تو خیر ہے ہی ہے، لیکن جس حد تک اس کو اوائڈ کیا جا سکے، جس حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکے وہ کرنا جو ہے فرض ہے۔ اب وہ اٹریکشن کا خاص حصہ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں اپنی چنیاں
اپنے دوپٹے، یعنی جو بھی پیس آف کلاتھ ہے جس کو وہ گھر کے اندر ایک عورت جو ہے اپنے لباس پہ شامل رکھتی ہے، وہ ڈال لیں اس کو اپنے گریبان کے اوپر۔ اب یہ جو شے ہے ویری ویری امپورٹنٹ کہ اتنی اہتمام کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ اس کو لے کے آ رہا ہے، اس میں ہلکا محسوس کرنا اور اس کو اہمیت نہ دینا، یہ ہے اصل میں فتنے کو دعوت دینے والی بات۔ اور مرد کے اندر اس کے لیے کیا ہے، یعنی پھر جو بعض ہماری بہنوں کی طرف سے جو اعتراض آیا تھا، میں اس کو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ انہوں نے توجہ دلائی، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں؟ اس کا ٹیسٹ کرنا ہو اگر تو کبھی آپ چپکے سے، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ کسی جگہ کوئی فیملی گیدرنگ ہو، اس سے ہو کر آئیں تو مختلف بہانوں سے ذرا اپنے شوہروں سے پوچھ کر دیکھیں کہ فلاں عورت جو ہے اس کا جو ڈیزائن تھا گلے کا وہ کیسا تھا، وہ کیسا، لیکن پتہ نہ چلے کہ آپ انڈائریکٹلی پوچھنے کی وجہ سے سب پتہ ہوگا ان کو، ایک اس کا ضرور پتہ ہوگا اس کا گلے کا ڈیزائن کیا ہے، اس لیے کہ مرد کی نظر جاتی ہے سب سے پہلے وہاں پر۔ عورتوں کو اندازہ نہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کشش رکھی ہے مرد کے لیے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، الہدا ہے، دی گائیڈنس ہے، ہدایت ہے ہم سب کے لیے، تو وہاں جو چیز جو ہے بڑی نمایاں کر کے سامنے لائی جا رہی ہے، ایسے لائی جا رہی ہے، یہ کوئی شاعری ہے، یہ کوئی بیکار جو ہے کوئی خرافات ہے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، یہ کلام جو ہے اللہ کا، تو اتنے اہتمام کے ساتھ جو یہ بات کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے؟ اٹ ہیز اٹس امپورٹنس، اس لیے کہ مرد کی تو کمزوری ہے، نظر سیدھی اس کی جاتی وہاں پر ہے، وہ 100 دفعہ نظر جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے بڑا اپنی طرف سے حاجی بنا ہوا ہوگا تو اس کی نظر وہاں جو ہے چلی جائے گی، تو اس کو نمایاں کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی چنیوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لیں۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ لباس کا جو نظام ہے یہ کیا ہے کہ مرد کے لیے ایٹ لیسٹ ڈھانپنا کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، لیکن اب نارمل جو لباس ہے جس کو ہم مشرقی لباس کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ جو حصے ہیں کہ آپ نارملی کیا ہے، انسان نیچے تہبت باندھے گا یا شلوار پہنے گا یا پاجامہ پہنے گا اور پھر اوپر جو وہ قمیض پہنے گا، لیکن یہ جو سطر کا حصہ ہے اس پر ڈبل کور ہوگا، یعنی نیچے تہبند یا شلوار یا پاجامہ ہوگا یا پینٹ ہوگی، اور اس کے اوپر پھر قمیض جو ہے وہ بھی نارملی ایک شریف آدمی کا قمیض جو ہے وہ گھٹنوں تک جائے گی، تاکہ اگر ایک لباس جو ہے کہیں تھوڑا سا ہٹ جائے تو دوسرا لباس جو ہے وہ سیکنڈ ڈیفنس لائن جو ہے موجود ہو۔ اسی طریقے سے عورت کے لباس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اسی کی بھی شلوار ہوگی، قمیض ہوگی، پاجامہ ہوگا، قمیض ہوگی۔ اچھا، اب جو نچلا حصہ ہے اس میں ٹانگوں کا دھڑ کا، اس کو تو وہ شلوار اور قمیض جیسے مرد کے اندر وہ ڈبل کور ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے قمیض بھی ہے اس کے اوپر، اب ظاہر ہے قمیض کے اندر جو اس میں ایسا ڈیزائن جو ہے اس کے گریبان کا رکھنا جس میں خام خواہ جو انسان کا جو گریبان جو ہے وہ کھل جائے اور ایکسپوز ہو جائے، ایک تو اس کو اوائڈ کرنا مقصود ہوگا، اور پھر وہ لباس کھلا رکھنا ہوگا تاکہ وہ ایٹریکشن کی چیز جو ہے وہ نمایاں نہ ہو۔ ان ایڈیشن وہ سیکنڈ کور جو ہے وہ چنی کے ذریعے کیا جائے گا، تاکہ اگر ایک چیز جو ہے کہیں ہل بھی جائے، کہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، ظاہر بات ہے گھر میں عورت کام کر رہی ہے، اس کو جھکنا بھی ہے، اس کو گھر کا کام بھی کرنا ہے، کسی بھی صورت میں اس کا گریبان جو ہے کھلنے نہ پائے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اس کے ذریعے سے جس کا سد باب کیا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے، لازم ہے ان پر، یہ امر غائب ہے، مؤنث کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور لازم ہے ان پر، چاہیے انہیں کہ وہ ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ اپنی چنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اچھا، اب ان دونوں کو آپس میں ملائیے، یعنی اس آیت کو اور پہلے حصے کو، مردوں کو جو کہا گیا نظروں کو نیچی رکھے کہ جو کچھ بھی کر لیا جائے پھر بھی گھر کے اندر اس بات کا امکان رہے گا کہ کہیں جو ہے وہ گریبان جو ہے وہ گھر کے فرد پر کھل جائے عورت کا کام کرتے ہوئے، تو غلطی سے اگر نظر پڑنے ہی لگے تو کم سے کم وہ جو گھر میں محرم خواتین ہیں ان سے اپنی نظر تو ضرور اٹھاؤ اللہ کے بندو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور چاہیے کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہاں کون سی زینت مراد ہوگی؟ پہلے مطلق، اور اب جو انوائڈیبل ہے وہ بھی کس پر ہو؟ صرف اس پر ہو کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ جو کہا تھا نا پہلے حصے میں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو اس میں سے ظاہر ہو۔
اب جو گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہوگا ہی صحیح، ظاہر بات ہے گھر کے اندر ہر وقت کوئی خاتون جو ہے وہ برقع پہن کر اور وہ اوپر کو بڑی چادر لے کر تو نہیں پھر سکتی، تو کچھ نہ کچھ تو گھر کے اندر ظاہر ہوگا۔ اب اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، اپنی اٹریکشن کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں جو میاں بیوی کے درمیان جو خاص جو ہے حصہ وہ مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس لسٹ میں آگے بھی اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تو یہاں صدر ہی مراد ہے، محرم رشتے ہی مراد ہیں کہ جن کے وہ گھر کے اندر آنے جانے والے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائهن، یا اپنے باپوں پر، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے باپوں کے، اپنے شوہروں کے باپوں پر، او ابنائهن، یعنی سسروں پر، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں پر، او ابناء بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں پر، او نسائہن، یا اپنی عورتوں پر، یعنی جو اعتماد والی اپنی عورتیں ہیں ان پر، یعنی عام عورت جو ہے، کوئی بازاری عورت جو ہے اس سے ایک مسلمان عورت جو ہے اس کا پردہ ہونا چاہیے۔ اور اس پر بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ سکندر مرزا، ان کی بیوی یورپین تھیں، ایک مرتبہ وہ میاں والی ڈسٹرکٹ کے دورے پر گئے تو نواب آف کالا باغ، ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ تھے، تو سکندر مرزا کی بیوی بھی ساتھ تھی، تو سکندر مرزا کی اہلیہ نے، بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ میں نواب صاحب کی بیوی سے اندر بھی جانا چاہتی ہوں ان سے ملنے کے لیے، تو صاف انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہماری بیوی جو ہے وہ ایک دوسری قسم کی عورت ہے، میری بیوی کا اس سے پردہ ہے، میری بیوی تمہاری بیوی سے نہیں مل سکتی۔ وزیر اعظم اس وقت جو ہے وہ صدر تھے سکندر مرزا، لیکن جرأت ہے، اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک قاعدہ ہے جس کو انہوں نے مینٹین کیا۔ تو او نسائہن، اور اپنی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ، یعنی غلام، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ تابع، یعنی وہ ملازم، یعنی تابعین انڈر، یا وہ ملازم کہ جو عورتوں سے کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے ہوں، کوئی بوڑھا ملازم جو ہے اس کو گھر کے اندر جانے کی اجازت ہو سکتی ہے، کسی جوان ملازم کو گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ مردوں میں سے او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جن پر ظاہر نہ ہوئی ہوں عورات النساء، عورتوں کی پوشیدہ باتیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ایسا بچہ کہ جس کو سیکس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، نہیں تو سارا جو سیکس کا پروسیس ہے، یا عورت کے اندر کوئی یہ پوشیدہ چیز ہوتی ہے، یا اس چیز کا نام سیکسول ایکٹ ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا بچہ مل جائے سن 1999 میں تو اس سے پردے کے اندر ریلیکسیشن ہو سکتی ہے۔ اور جو بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، جس کو اگر سب کچھ معلوم ہے، اور یہاں پر رہتے ہوئے بھی معلوم ہے، اب تو وہاں رہتے ہوئے سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہاں تو بہرحال آپ سب جانتے ہیں، سب گواہ ہیں کہ ایوری تھنگ از نون ٹو ایوری تھنگ، ایوری باڈی۔ اور کوئی بچہ جو ہے اس کو کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو کہا جائے نا کہ بھائی تو تم پڑھے بیٹھو، تو کہتا نہیں نہیں، میں یہاں براٹ اپ ہوں، مجھے سب پتا ہے، فکر نہ کریں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکا کہ جس پر عورت کی پوشیدہ باتیں، دیکھیے لفظ عورت جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہی چھپنے کی چیز ہے، عورات النساء، عورت کی چھپی باتیں، عورتوں کی، نساء کی جو راز کی باتیں ہیں جسے معلوم نہ ہو، ہاں اس پر جو ہے وہ ایکسپوز کیا جا سکتا ہے، وہ زینت ظاہر کی جا سکتی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ظاہر ہو جائے جو کچھ وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے۔ اب اس میں عام طور پر جو مراد لیا گیا وہ تو ہے کہ کوئی زیور پہنا ہوا ہے جو ظاہر ہے چلنے سے چھنچھنائے گا، کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، یا کوئی اور چھوٹا موٹا زیور پہنا ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو جنرلائز رکھیے گا کہ ہر بات چونکہ جدید تہذیب کے اندر جو آئی ہے اس نے اسلام کی نفی کرنی ہے۔ اب عورت کی ہیل جو اس کو اتنا بھاری بنایا جاتا ہے کہ ایک میل سے اس کے چلنے کی آواز آئے اور اس کی طرف نظریں اٹھیں۔ تو ولا یضربن،
بِأَرْجُلِهِنَّ، اور چاہیے کہ نہ ماریں اپنے پاؤں زور کے ساتھ زمین پہ، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ظاہر ہو جائے جو کچھ وہ چھپاتی ہیں، پتہ چل جائے اس کا جو کچھ وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تو اے سب مومنوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کا اہتمام کیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو نیک ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَكَادُونَ نِكَاحًا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جن کو نکاح کرنے کی مقدرت نہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لیولز کا ذکر کیا ہے۔ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم پر نکاح کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، بے شک وہ انسان کی نگاہ کو نیچا کرتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر تم کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی مقدرت نہ رکھتے ہو تو پھر کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء، تو روزہ جو ہے اس کو خسی کر دے گا، اس کے لیے ایک اہتمام ہو جائے گا۔ لیکن وہ روزہ نہیں کہ جو ہم آج کل رکھ رہے ہیں، جس میں سحری بھی فل اور افطاری اس سے بھی زیادہ فل، عام حالات میں بھی اتنا انسان نہیں کھاتا جتنا رمضان کے دوران کھاتا ہے، تو اس سے تو وہ کام نہیں ہوگا کہ جو مطلوب ہے۔ مطلوب کیا ہے کہ انسان کا جو پروٹین انٹیک ہے وہ کم ہو جائے خاص طور پر، اور اس سے انسان کا وہ جذبہ جو ہے شہوت کا، وہ فزیکلی اس میں کمی واقع ہو جائے۔ ایک ہے کہ اس میں مینٹل یا روحانی کمی، وہ تو واقع ہوگی کہ جب انسان اپنی نظر کو کنٹرول کرے گا، اپنے آپ کے اوپر ہمیشہ ایک واچ رکھے گا گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ میں کسی نامحرم عورت سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بس مجھے اتنی ہی گفتگو کرنی ہے جتنی ضروری ہے، اب مجھے اس سے آگے نہیں بڑھنا، یا اخبارات پڑھتے ہوئے، رسائل پڑھتے ہوئے، میگزینز پڑھتے ہوئے، کتابیں پڑھتے ہوئے، اور اسی طرح ٹی وی دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو اپنے سے حت الوسع دور کرنا کہ جو انسان کو اس کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ تو ہوگا اس سے صحیح۔ اور اسی سے ایک اضافی چیز جو ہے یہ، کیونکہ اس کا تعلق وہ میں نے کہا نا کہ یہ مینٹل اور روحانی ہے، تو اس سے جو انسان کو روحانیت کی کمی نظر آتی ہے اس میں بھی فرق واقع ہوگا۔ عام طور پر جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی نماز میں دل نہیں لگتا، توجہ نہیں رہتی، کیسے کیا جائے؟ تو نماز کے اندر توجہ بھی اس کا ایک بڑا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت شروع کر دیں مرد، تو انشاءاللہ نماز کی توجہ اپنے آپ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔
اخبارات پڑھتے ہوئے، رسائل پڑھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے اپنی نظر کو انسان جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا شروع کر دے، اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دے، تو اس سے وہ یعنی انسان کے اندر وہ شہوت جو ہے ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، اور جوانی کی عمر میں بھی آپ جو ہے وہ انتہائی متقی انسان جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ بن سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پڑھنے کو ملی تھی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نظر کسی نامحرم عورت پر پڑی اور اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو وہاں سے ہٹا لیا، صرف اللہ کا خوف پیش نظر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ یا اس طرح کے کچھ الفاظ تھے، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، کتنا بڑا انعام ہے اس کا، اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو انسان نے جو مردانیت ہے اپنی اس کو کم کرنا ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سجیسٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک طبی اور فزیکل علاج ہے اس کو کم کرنے کا، اور روحانی اور مینٹل علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی نظر کی حفاظت ہے۔ یہ دو کام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا کہ یقیناً اس جذبے کے اندر جو بڑا منہ زور معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کمی واقع ہوگی انشاءاللہ۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ مکاتبت کہتے ہیں عربی زبان میں آقا اور غلام کے درمیان یا آقا اور لونڈی کے درمیان کوئی کسی ایسے معاہدے کو کہ جس میں ایک غلام جو ہے وہ آفر کرے اپنے مالک کو کہ اگر میں کسی طرح سے آپ کو سے اتنے 100 یا اتنے $1000 ارینج کر کے دے دوں، یا میں آپ کے لیے یہ کام کر دوں، تو کیا آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ تو اس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں مکاتبت۔ تو ارشاد ہوا وہ لوگ کہ جو پہنچ جائیں مکاتبت کو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے، فکاتبوہم، تو تم ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی خیر پاتے ہو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا۔ یہ بڑی دلچسپ پروپوزیشن ہے کہ تم نے اپنے کسی غلام کے ساتھ یا کسی لونڈی کے ساتھ مکاتبت جو ہے وہ طے کر لی۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے فرض کیجئے کہ ایک رقم طے ہوئی تھی کہ اتنی رقم وہ تمہیں دے گا، اب تم نے اپنا صدقہ بھی دینا ہے، خیرات بھی کرنی ہے، تو تمہارے اس صدقہ و خیرات کا سب سے بڑا حقدار اب کون ہے؟ وہی جو تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے قریب ترین یہ غلام۔ اپنا صدقہ اور اپنا خیرات بھی اس کو دو، اس کو اس مال کا مالک بناؤ، اور پھر وہ تمہیں اس مال کی پیمنٹ کر دے، اور پھر اس سے وہ مکاتبت جو ہے وہ ہو جائے اگر تم انہیں خیر کے اندر خیر پاؤ۔ خاص طور پر کوئی ایسا غلام یا لونڈی جو ٹیلنٹڈ نظر آئے اور محسوس ہوگا اگر یہ غلامی کے بندھن سے آزاد ہو جائے تو یہ واقعی اس امت کے لیے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے ایک مفید جو ہے وہ ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کے سلسلے میں ضرور جو ہے اگر خود ہمت نہ ہو، آئیڈیل تو یہ ہے کہ خود انسان اسے آزاد کرے، لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک ملکیت ہوتا تھا تو ملکیت جو اس کو زبردستی ختم نہیں کیا جا سکتا ایکسیپٹ ان ایمرجنسی، تو اس کو مختلف طریقوں سے انکریج کیا گیا۔ کبھی یہ کہا اچھا تمہیں روزہ توڑا ہے تو غلام کو آزاد کرو، تم نے جو اظہار کیا ہے تو غلام کو آزاد کرو، قسم توڑی ہے تو غلام کو آزاد کرو۔ اسی طریقے سے یہ اب دوسرا اس کا ایک سٹیپ اور آگے ہے، اچھا چلو پھر زیادہ نہیں تو مکمکا جو ہے کہ کرنا چاہتے ہو تم اس کے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر بھی تم طے کرو، اس کو بھی انکریج کیا جا رہا ہے۔ پھر مزید یہ کہ اس کو مزید آسان بنانے کے لیے یعنی اپنے دوستوں اور احباب کو بھی تم انکریج کر سکتے ہو۔ بھائی جیسے کہا جاتا ہے کہ جی ملازموں کے سلسلے میں یہ بات کی جاتی ہے، کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں اور احباب سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صدقہ و خیرات جو ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ یہ میرا فلاں ملازم جو ہے اس نے بچی کی شادی کرنی ہے، اس کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو آپ ذرا خیال رکھیں اس کا۔ اسی طرح دوستوں سے بھی کہے اور خود انسان اپنا صدقہ و خیرات جو ہے وہ بھی اسی کو دے تاکہ جلد از جلد وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ طے پا جو ہوا ہے وہ اپنی پروپوزیشن جب مکمل ہو جائے اور آپ اس کو آزاد کر سکیں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بغاوت پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسناً، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کا مال حاصل کرو۔
وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور اگر کوئی جو شخص ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس اکراہ کے بعد غفور الرحیم ہے. یعنی سارا جرم جو ہے وہ اس مالک کا ہوگا کہ جو لونڈیوں سے یہ پروسٹیٹیوشن کروائے گا. ابھی اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ اپنی لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن کروانا، تو زبردستی اپنی لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن نہ کرواؤ. اور اگر کوئی لونڈی خود بھی یہی چاہتی ہے پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس جرم میں شریک ہو گئی، لیکن لونڈی ایسا نہیں کرنا چاہتی اور صرف وہ مالک جو اس کو فورس کر رہا ہے، تو اب یہ سارا کا سارا جرم کس پر آئے گا؟ وہ مالک پر آئے گا. رحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. اچھا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہیں واضح کرنے والی آیات. یعنی یہ کیا آیات بینات، واضح آیات. یہ آیات مبینات، واضح کر دینے والی آیات. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں، ان جیسی ان کو بھی عطا کی تھی، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل تقویٰ کے لیے موعظت اور نصیحت. اب آئی وہ آیات جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ انشاءاللہ آج وہ ہم پڑھیں گے. ان کہتے ہیں آیات نور. ان میں روشنی اور نور کے حوالے سے انسان کی فطرت اور انسان کی نیچر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو بہت بڑا سوال ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہر طرف پھیلی ہوئی، زمین میں، آسمان میں، ہواؤں میں، بارشوں میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، سیاروں میں، سمندروں میں، خشکی میں، اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور پھر قرآن مجید جو ہے کہیں تو اس کو یوں ذکر کرتا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایک تو وہ اسلوب ہے کہ جو شخص ان تمام کوالیفیکیشن کو پورا کرے گا اس کو وہ نشانیاں نظر آئیں گی اور کسی کو نشانیاں نظر نہیں آئیں گی. اب اسی بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے جہاں اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ بھی اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت مقام ہے کہ انسان کے قلب کو ایک شیشے سے اور ایک چمنی سے تعبیر کر کے اس کی صفائی اور اس کی گندگی، اس کے حوالے سے اسی موضوع کو نکھارا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک صاف اور شفاف قلب عطا کیا ہے اس کے سینے کے اندر. اب اس کے سینے میں اس کا باقی جسم اس کے سینے اور اس کے باہر ہے. اب یہ پورا وجود جو ہے یہ خاکی وجود ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے. اب خاک جو ہے وہ انسان کے قلب کو انفلوئنس کرتی ہے. اگر انسان کے جسم سے دھول اڑے گی، فرض کیجئے انسان کا جسم جو ہے وہ دھول اس سے اڑ رہی ہے اور برائیاں جو ہیں وہ سرزد ہو رہی ہیں، تو گویا یہ جسمانی وجود جو ہے یہ اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے اور یہاں سے وہ خاکیت جو ہے حیوانیت ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے. تو کیا کرے گی روحانیت؟ وہی جو اس کے اثرات ہوں گے خارج میں بھی آئیں گے نا. میں کوئی برائی کروں گا تو خارج میں بھی اس کے اثرات ہوں گے اور میرے باطن میں بھی اس کے کچھ اثرات پڑیں گے. وہ اثر کیا ہوگا کہ خاک میں نے ایک برائی کی، تھوڑی سی دھول اڑی تو شیشہ قلب جو ہے اس پر ایک تہ جو ہے وہ خاک کی آ جائے گی. پھر میں نے ایک اور گناہ کیا، پھر اس کے اوپر ایک اور تہ آ جائے گی. پھر میں نے ایک اور نافرمانی کی، اس پر ایک اور تہ آ جائے گی. کرتے کرتے کیفیت یہ ہو جائے گی کہ میرا دل بالکل مٹی کی اس تہ کے اندر جو ہے وہ چھپ جائے گا اور قلب کے اندر جو اللہ نے ایک نور رکھا ہے وہی کی اس کے شکل میں، روح کی شکل میں، وہ بالکل اس کے اندر بجھ کر رہ جائے گا. اندر ہوگا لیکن اس کا کوئی روشنی جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر سرایت کر کے نہیں آئے گی. جبکہ اگر وہ انسان کا شیشہ قلب صاف ہوگا، اس کا زجاج صاف ہوگا. اسی سے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو ہم نے سورہ کہف میں بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، جس میں لفظ زجاج استعمال کیا جو یہاں آ رہا ہے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. اب زجاج سے مراد کیا ہے؟ تیرا قلب. اس کے اندر وہ پتھر کی طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ جو جہاں پڑتا ہے اور پاش پاش کر دیتا ہے. تو جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر،
تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. اور یہی جو ہے شیشہ قلب، اس کی مثال اور اس کی یہ تمثیل، اور قلب کو شیشے سے تعبیر کرنا ہمارے صوفیہ کے اشعار کے اندر یہ بہت عام جو ہے وہ اسلوب ہے. علامہ اقبال کی وہ مشہور غزل جو ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اسی میں ایک شعر جو ہے اس میں آئینہ کہا گیا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب وہاں وہ آئینہ کون سا ہے؟ یہ آئینہ قلب ہے، شیشہ ہے. تو اس کو جو شیشے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے، اگر میں اس کی کوئی ایک ڈائیگرام آپ کو بتاؤں، تو پہلے اس آیت کو پڑھ لیں میرے خیال میں، پھر میں بتاتا ہوں اس کی ڈائیگرام بنا کے، پھر اس کو واپس ہم ڈسکس کریں گے. ارشاد ہوا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے.